السلام علیکم۔ انسان سے اللہ کی محبت کا سفر زندگی ہی سکھاتی ہے۔ یہ راستہ تکلیف دہ ہے، مگر اس راستے کے مسافر بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اللہ خود چنتا ہے کہ یہ میرے بندے میری محبت کو پالیں گے۔ ہر تکلیف کو اللہ کی مرضی سمجھ کر جب انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو خود ہی ساری تکلیفوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نہ بھی کر سکے مگر ان تکلیفوں پر صبر کرنا ضرور سیکھ جاتا ہے۔ پھر نہ دل بے چین ہوتا ہے، نہ دل بے سکون رہتا ہے۔ پھر درد سے بھری بے سکون راتیں بھی اللہ سے باتیں کرتے ہوئے گزرتی ہیں، اور اس سے زیادہ سکون ہوگا بھی کیا۔ اگر تمہیں اللہ نے چنا ہے، بس یقین کے ساتھ صرف منزل کو دیکھو، ہر ایک تکلیف دہ راستے کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ تم یہ فکر چھوڑ دو کون تمہارے ساتھ ہے کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ صرف نیت اور تڑپ دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ پر اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے کہ تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہاری مرضی بھی چاہتا ہے، تمہاری دعاؤں سے بخوبی واقف بھی ہے۔ جو دعائیں تم اپنے رب سے رو رو کر مانگتے ہو وہ رب جانتا ہے۔ جس کے لیے تم تڑپ رہے ہوتے ہو، جس کی شدت نے تمہیں توڑ دیا ہو، وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ جو تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے آگے کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ بہترین لکھا رہی ہے۔ اپنی زندگی کو شکر سے جوڑ کر دعا مانگے، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے فکر رہیے، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری دعا، صبر، انتظار رائے گا نہیں جائے گا۔ اگر آج آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے، کسی کا بھلا سوچو گے، کل آپ کے لیے اچھا سوچنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر انسان کے دل پڑھنا سیکھو۔ کوئی کیسے زندگی جی رہا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ آپ کی ذرا سی تسلی یا ایک تکلیف کا عمل کسی کو جینے کی ایک نئی امید یا زیادہ اذیت دے سکتا ہے۔ کیوں کسی کی ذرا سی بری بات دیکھ کر اسے اپنے حساب کرنے لگتے ہو کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا۔ یہ اتنا چپ کیوں رہتا ہے، اتنا بولتا کیوں ہے؟ ایک بار دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتے ہیں۔ تم کیوں کسی انسان کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں کسی کے دوسرے کے عیب تلاش کرتے رہتے ہو؟